میں کر رہا ہوں ابتدا نام سے اللہ کے، میں کر رہا ہوں ابتدا جو بڑا ہے رحم والا مہرباں بے انتہا۔ یہ ترجمہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ حق تعالی کے لیے زیبا ہے ہر حمد و ثنا، حق تعالی کے لیے زیبا ہے ہر حمد و ثنا، جو ہے سارے عالموں کا پالنے والا سدا۔ الحمدللہ رب العالمین، جو بڑا ہے رحم والا مہرباں بے انتہا۔ آپ ہی مالک، آپ ہی ہے مالک و مختار روز حشر کا، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ آپ ہی ہے مالک و مختار روز حشر کا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اے خدا، ایاک نعبد، اور کرتے ہیں تجھی سے اپنی حاجت کی دعا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ہم کو اے اللہ سیدھی راہ تو اپنی دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، راہ ان کی جن پہ انعام و کرم تو نے کیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا نہیں جن پر غضب تیرا ہوا، غیر المغضوب علیہم، اور نہ ان کا جنہوں نے اپنا راستہ کھو دیا، ولا الضالین، بے کس و مجبور ہم بندوں کی ہے یہ التجا، ہم پہ اپنی رحمتوں کے در خدایا کر دیوا۔ آمین کا ترجمہ، بلکہ ترجمانی وا کے معنی آتے ہیں ہم رحمت کے دروازے کھول دیجئے، کھول دیجئے کو اردو زبان میں وا کر دینا کہتے ہیں، کھول دینا۔ تو ہم آ جاتے ہیں جہاں درس تھا کل کا، مناظر قیامت اور جزا اور سزا کا بیان۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنو انسان تم سب کا حساب، اے جنو انسان تم سب کا حساب، ہم یقیناً کرنے والے ہیں شتاب، شتاب مانے جلدی ہی، اے جنات و انسانوں جلد ہی تمہارا ہم حساب لینے والے ہیں۔ یہ دور ذرا پورا ہو جانے دیجئے، پہلی تخلیق جب ہم دوبارہ سب کو واپس لائیں گے تو وہ حساب ہی کے لیے لائیں گے۔ اسی کو قرآن میں کہا تھا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس ہم تمہارے لیے جلد ہی فارغ ہو رہے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ اپنے رب کی نعمتیں تم کس قدر بولو جھٹلاؤ گے اے جن و بشر۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا۔ مجال فرار نہیں، بھاگنے کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ جو یہاں دنیا میں آ گیا اور زندگی یہاں مل گئی، اسے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، وہ جا نہیں سکتا۔ اس کو کہا اے گروہ جن و انسان دم ہو تو، اے گروہ جن و انسان دم ہو تو، سرحد ارض و سما سے بھاگ لو، تم نکل کر جا نہیں سکتے کہیں جب تلک سند الہی ہو نہیں۔ یا معشر الجن والانس، اسی کو کہا تھا یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، ان استطاعتم، جب ہم قبروں سے سب کو اٹھائیں گے تو جو مجرم ہے نا وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ جو کچھ سنا تھا کبھی اڑتے اڑاتے ہم نے دنیا میں، یہ تو سچ ہو گیا، دوبارہ واقعی میں اٹھایا گیا اور حساب و کتاب درپیش ہے، یہ سوچیں گے۔
ان استطاعتم، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کے ذریعے سے اگر تمہارے اندر طاقت ہو تو تم آسمان اور زمین کے سرحدوں سے نکل کر دکھا دو، باہر نکل جاؤ۔ ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے پاسپورٹ اور ویزا چاہیے، بتائیے ملک آسمان اور زمین سے نکلنے کے لیے پاسپورٹ اور اجازت اللہ کی نہیں چاہیے؟ اللہ ہی وہاں اجازت دے گا۔ یہ سب قرآن ہی کے الفاظ ہیں جو ہم پہلے بھی ترجمہ کر چکے ہیں اپنے الفاظ میں، اور یہ اشعار میں ہو رہے ہیں۔ اے اپنے رب کی نعمتیں تم کس قدر بولو جھٹلاؤ گے اے جن و بشر، کبھی یہ آلات فرشتوں کو شعلہ باری جب قیامت کے دن قبروں سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے تو کیسے میدان محشر کی طرف لے کر جائیں گے؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ بندوق، بھائی پولیس والے تو بندوق بھی لیے رہتے ہیں اور ہانکی اور ڈنڈا سب لیے رہتے ہیں، مجرموں کے لیے لیے رہتے ہیں نا، وہاں فرشتے کیا لیے ہوئے ہوں گے ہاتھوں میں؟ اس کا بیان قرآن میں فرمایا شعلہ زن، آگ لیے ہوئے ہوں گے۔ کون سی آگ؟ وہ آگ جس میں دھواں نہیں ہوگا، آگ ہی آگ ہوگی۔ جیسے دیکھا ہوگا جب سونار لوگ جب سونا وغیرہ کی میل کچیل نکالنے کے لیے اس کو پگھلاتے ہیں تو وہ جو آگ ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے اندر وہ ایک دم لال کر دیتی، اسی کو کہتے ہیں یہاں جو لفظ آیا ہے شواظ اسی کو کہتے ہیں۔ فرشتوں کی شعلہ باری، تم پہ ہوں گے آگ کے شعلے فشاں، نیز چھوڑا جائے گا تم پر دھواں۔ اور دوسری طرف دوسرے فرشتے اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو دھواں یوں چھوڑ دیں گے، اور نحاس کے معنی ہے پگھلا ہوا تانبا اڈیل دیں گے۔ یہ سب قرآن کی سچائیاں ہیں، اس میں بھائی کوئی شک نہیں، چاہے ہماری سمجھ میں بات آئے چاہے نہ آئے، لیکن جب ان سب چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہوگا تو یہ سب چیزوں کا یقین تو خود ہی انسان کو آ جائے گا، لیکن اس وقت یقین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو کچھ یہاں اللہ بیان کر رہے ہیں اس دنیا میں یقین کر لے تو بات ہے۔ تم پہ ہوں گے آگ کے شعلے فشاں، فشاں مانے چھوڑا جائے گا، نیز چھوڑا جائے گا تم پر دھواں، یا پگھلتے تانبے کا سیل رواں، جس سے بچنے کی نہیں تم میں تواں۔ تواں مانے طاقت، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، فلا تنتصران، کہ اپنا بچاؤ کر سکو یا کوئی دوسرا تمہاری مدد کر سکے، اس کی طاقت نہیں ہے۔ اپنے رب کی نعمتیں تم کس قدر بولو جھٹلاؤ گے اے جن و بشر۔ آسمان کا کیا حال ہوگا اس وقت، یہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ الغرض جب آسمان پھٹ جائے گا، اس لیے کہ ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، جو کچھ یہاں آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے وہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے۔ آسمان بھی فنا ہوگا، اس کی فنا کو بھی، موت کو بھی اللہ نے بیان کیا قرآن میں، اذا السماء انشقت، یاد کرو اس وقت کو جب آسمان جیسی مضبوط مخلوق بھی پھٹ جائے گی اور اس کی بھی موت آنے والی ہے، ہر ایک کے لیے۔ الغرض جب آسمان پھٹ جائے گا، سرخ ہوگا جیسے تلچھٹ تیل کا، جیسے گاڑھا تیل ہوتا ہے نا، تلچھٹ ہو، اس کو پگھل کر گرایا جائے اور وہ گرم ہو، اس طرح آسمان ٹپکے گا، گرے گا پگھل کر کے۔ دیکھتے نہیں ہیں جب چھتیں ٹوٹتی پھوٹتی ہیں، جو چیز اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کیسے پگھل کر کے، آگ لگی ہوئی ہو کہیں کیسے گر رہے ہوتے ہیں، تو آسمان جب پھٹے گا اور آگ کا سما ہوگا تو کیسے گر رہا ہوگا، اس کا نقشہ اللہ نے کھینچا۔ اس اللہ نے جس نے آسمان کو بنایا ہے، جو جانتا ہے آگے کیا کرنے والے ہیں، ہم اپنا پروگرام و پلان بتا رہا ہے۔ اپنے رب کی نعمتیں تم کس قدر بولو جھٹلاؤ گے اے جن و بشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مجرم سے حاجت پرسش نہیں ہوگی، یعنی مجرموں سے پوچھنے کی ضرورت، وہاں کیا جرم کیا ہے کچھ ہوگی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری فائلیں فرشتے لے کر وہاں حاضر ہوں گے پہلے ہی۔ یہ ان کی فائلیں ہیں جو روز نامچہ ہم تیار کیے ہوئے ہیں، صبح شام کا، اے اللہ یہ حاضر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ایک اعضا خود گواہی دے رہے ہوں گے، کئی جگہ قرآن میں آ چکا ہے نا، اس دن ہم زبان پر لگا دیں گے تالا، الیوم نختم علی افواہہم، اور گفتگو کریں گے کس سے؟
اللہ اکبر. جو اللہ آج زبان میں قوت گویائی دیا ہوا ہے، بولنے کی طاقت، وہ کل کس میں قوت گویائی رکھ دے گا؟ ہاتھ میں. یہ ہاتھ بتائیں گے. اور کس سے بولیں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. پاؤں سے اللہ گواہی لے لیں گے. اللہ اکبر. ایک جگہ ہے قرآن میں کان سے گواہی لیں گے کہ میری مرضی کے خلاف کیا کیا تم نے سنا تھا. آنکھ سے گواہی لے رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہ میری مرضی کے خلاف تم نے دنیا میں کیا کیا دیکھا تھا. یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. تو فرمایا اس دن مجرم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا چہرہ ہی بتا رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہے. دیکھتے نہیں ہیں جب جرم کر کے آدمی جاتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے حساب کے لیے، جب حساب ہونے لگتا ہے تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کا چہرہ جو ہے کالا پڑ جاتا ہے. قرآن میں دوسری جگہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. وہ دن بھی ذرا یاد کر لو اے جرم کرنے والو، جس دن کچھ چہرے جو ہے سفید ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے جرم نہ کرنے کی وجہ سے، اچھے اعمال کرنے کی وجہ سے، لیکن وہیں کچھ چہرے ایک دم کالے پڑ گئے ہوں گے. بھلے دنیا میں گورے تھے لیکن اپنے جرموں کی وجہ سے وہ ان کے چہرے کالے پڑ گئے ہوں گے. اسی کو فرمایا اور اس دن جن و انسان سے کوئی، اور اس دن جن و انسان سے کوئی جرم کی پرسش نہ کی، جرم کی پرسش نہیں کی جائے گی. جرم کی پوچھنے کی ضرورت وہاں پڑے گی نہیں مجرموں سے. وہ سارا ان کا چہرہ خود بتا رہا ہوگا. فرشتے وہ فائلیں لیے ہوئے خود حاضر ہوں گے. یہ دیکھیے یہ ان کی پوری زندگی کے جو ہے جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے کہا ہے سب ہم لکھ کے لائے. اپنے رب کی نعمتیں تم کس قدر بولو جھٹلاؤ گے اے جن و بشر. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیوں جو ہے مجرموں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی وجہ کیا ہے وہ خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کر لیے جائیں گے وہاں مجرم شناخت. شناخت مانے پہچان لیا جائے. کہتے نہیں بھائی شناخت کرو، اپنے یہاں جو لفظ بولتے ہیں شناخت نہیں ہے، شناخت ہے لفظ. شناخت کر لیا جائے گا، پہچان لیا جائے گا. کیسے پہچان لیا جائے گا؟ کر لیے جائیں گے وہاں مجرم شناخت، دیکھ کر پوری طرح چہرے کی ساخت. چہرہ ایسا بن چکا ہوگا، اتنا بگڑ چکا ہوگا وہاں پر سارے سزاؤں کو دیکھ کر کہ فوراً پہچان لیے جائیں گے کہ جو مجرم یہی ہے. ان کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پیشانی سے کھینچے جائیں گے. فرشتے ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. اور کیا پکڑیں گے؟ اور پیروں سے گھسیٹے جائیں گے. اللہم احفظنا من. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس منظر سے. یہ منظر تو آنا یقینی ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ کا ترجمہ ہے پھر وہ پیشانی سے کھینچے جائیں گے اور پیروں سے گھسیٹے جائیں گے. اپنے رب کی نعمتیں تم کس قدر بولو جھٹلاؤ گے اے جن و بشر. یعنی یہ سزا کا بیان ہو جانا دنیا میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ جن کو تیاری کرنا ہو سمجھ لیں کہ آگے کیا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ نہیں بھائی؟ پہلے ہی سے آگاہ کر دیا جائے کچھ خطرات سے کہ بھائی دیکھو بجلی چیک کرنے والے آ رہے ہیں، جن کے پاس غیر قانونی چیزیں ہیں وہ نکال دو. تو یہ نعمت نہیں ہے؟ ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ پتہ چلا کئی لاکھ کا جو ہے جرمانہ آنے والا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو سزائیں اللہ یہاں سنا دے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تاکہ جو لوگ تیاری کرنا چاہے، اپنا بچاؤ کرنا چاہے، وہ یہ دنیا میں کر سکے. عذاب دوزخ کی کیا تصویر ہوگی وہ بھی کھینچا ہے نقشہ. یہ وہاں جب پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور پیروں سے گھسیٹ کر کے جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ یہ جہنم ہے وہی مجرم جسے، یہ جہنم ہے وہی مجرم جسے ہر طرح دنیا میں جھٹلاتے رہے. ان کو جب پیش کیا جاتا ہے کہ کچھ نہیں جی سب یہی زندگی ہے، مر گئے کھا لیے سب ختم، یہاں کہاں آگے زندگی ہے.
یہ چکر خوب کھائیں گے یہاں. کہاں کہاں کھائیں گے چکر؟ کھولتے پانی اور اس کے درمیان، کھولتے پانی اور اس کے درمیان. وہ کس میں چکر کھا رہے ہوں گے؟ ان کو جب پیاس لگے گی جہنم میں تو پانی مانگیں گے، تو پانی مانگیں گے تو کھولتا ہوا پانی نہایت گرم، اس سے زیادہ گرم کا تصور نہیں کر سکتا، اتنا گرم پانی. اس کو گھٹا گھٹ پئیں گے. اگلی صورت میں ہے گھٹا گھٹ پیتے چلے جائیں گے. پیاس چونکہ لگی ہوئی ہے لیکن پیتے ہی ساری کی ساری اتڑیاں باہر آ جائیں گی. یہ سب قرآن نے نقشہ کھینچا ہے. اب یہ چکر خوب کھائیں گے یہاں، کھولتے پانی اور اس کے درمیان. یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اپنے رب کی نعمتیں تم کس قدر بولو جھٹلاؤ گے اے جن و بشر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خالی عذاب ہی اللہ کے ہاں نہیں ہے بھائی، اور کچھ بھی ہے. نعمتوں کی فراوانی ہے بلکہ وہ زیادہ ہے. اس کو بھی ذرا تھوڑا سا سن لیجیے، ٹائم ہے. مقربین کو ملنے والی جنتوں کا بیان. جو یہاں بہترین اعمال کر کے گئے ہوئے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ اللہ نے وہ بھی بیان کیا تاکہ میرے وہ بندے جو تیاری کرنا چاہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ ان کو کیا جزا ہم رکھے ہوئے ہیں، ان کو دیں گے. وہ کیا ہے؟ اپنے رب سے دو اعلیٰ باغ بہترین قسم کے. اپنے رب سے ملنے کا جس کو ہے ڈر، جس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے رب سے ملنے کا جس کو ہے ڈر، ہوگا وہ دو جنتوں سے بہرور. اللہ تعالیٰ اسے دو جنت، ڈبل جنت، ڈبل باغ و بہار، ڈبل بگلے، ڈبل تمام چیزیں، ہر چیزیں ڈبل ہوں گی. بہراور مانے عطا کریں گے اللہ. اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے ان سو جہاں. یہاں فبأي آلاء ربک کا ترجمہ دوسرا تھوڑا سا کیا ہے چونکہ بہت سارے اعلیٰ کے معنی نعمتیں، اللہ کے قدرتیں ہیں، بہت سارے معنی ہیں اس کے. رب کی کن کن نعمتوں کی ان سو جہاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تمام. کسی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے، سب تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ کی نعمتیں اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بتاؤ، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین کی چیزیں، تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو یا نہیں؟ تمہارے اندر طاقت ہے کہ جھٹلا سکو اللہ کی نعمتوں کو؟ اور کیا صفت ہے اس کی؟ سدا بہار باغ. دیکھیں، جن کی ٹہنی اور شاخیں بے شمار، یعنی دونوں ہوں گے گہرے سایہ دار. جو اللہ تعالیٰ وہ باغ عطا کریں گے ان کے سائے بہت لمبے ہوں گے. جو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ آدمی چلتا رہے تو ختم نہ ہو، ایسے سائے والے ہوں گے وہ درخت. یعنی دونوں ہوں گے گہرے سایہ دار. ذواتا افنان. رب کی کن کن نعمتوں کی ان سو جہاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تمام. فبأي آلاء ربکما تکذبان. دو جاری چشمے کیا کیا ہوں گے اس کی تفصیل ہو رہی ہے. ان دو جنتوں میں ہوں گے کیا؟ ان نعمتوں کی تفصیل. دونوں باغوں میں ہے دو چشمے رواں، اور دونوں خوب ہیں ان میں دواں. رواں دواں ہوں گے، ہمیشہ کبھی بند نہیں ہوں گے. یہاں کی نہروں کی طرح کی جب ضرورت ہوئی پانی کی تو پتہ چلا نہر میں پانی نہیں آ رہا، ایسا نہیں، ہمیشہ رواں دواں وہ دونوں چشمے. دونوں باغوں میں ہے دو چشمے رواں، اور دونوں خوب ہیں ان میں دواں. فیہما عینان تجریان. رب کی کن کن نعمتوں کی ان سو جہاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تمام. فبأي آلاء ربکما تکذبان. انواع و اقسام کے میوے، ہر طرح کے میوے ان باغوں میں ہیں. بھائی یہ کہاں کا بیان ہو رہا ہے؟ آخرت کا، دنیا کا نہیں. یہ بیان کہاں کا ہے؟ جنت کا. تو جن کو جنت کا یقین ہے انہیں یہی جنت معلوم ہونے لگتی ہے. اتنا یقین ہوتا ہے ان چیزوں کا. واقعی میں یہ سب حق ہے، برحق ہے. جنت بھی حق ہے، جہنم بھی برحق ہے، اور حساب و کتاب بھی برحق ہے، جزا و سزا سب برحق ہے.
ہر طرح کے میوے ان باغوں میں ہیں، اور ہر میوے کی دو دو قسمیں ہیں۔ ہر پھل کی کتنی قسمیں؟ دو دو قسمیں، قسمہ قسم کی۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، رب کی کن کن نعمتوں کی ان سجاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ بیٹھنے کے لیے کیا ہوں گے بھائی؟ کیسے فرش ہوں گے؟ سبحان اللہ، بیٹھیں گے ان فرشوں پر یہ جنتی جن کے استر ہوں گے میں موٹے ریشمی موٹے ریشمی کے، وہ جو اندر ہوں گے جس کو کہتے ہیں استر اندر ہوتا ہے نا، باہر اندر کا جو ہوگا وہ موٹا ریشمی کپڑا ہوگا جو اندر بھرا ہو۔ یہاں جو ہے جو گدڑی بناتے ہیں تو دیکھیے اس میں گندا مندہ خراب کپڑے بھر کر کے اور اس اوپر سے اچھے کپڑے لگا کے سل دیتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے واقعی میں اندر بھی ٹھیک ہے، اندر جبکہ پتہ نہیں کیا چیزیں بھری ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا اندر جو اس میں کپڑے استعمال کیے ہوئے ہوں گے قالینوں میں، وہ کیا ہوں گے؟ یہ اس طرح کی روئی نہیں ہوگی بلکہ ریشم کے کپڑے جو یہاں بڑے مہنگے ہیں۔ فرمایا بیٹھیں گے ان فرشوں پر یہ جنتی جن کے استر ہوں گے موٹے ریشمی، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق کا ترجمہ، اور دونوں باغوں کے میوے سبھی ہوں گے ان لوگوں کے بالکل پاس ہی، وجنى الجنتین دان، ہر وقت جو پھل ہوں گے نا ان جنتیوں کو اوپر لٹک رہے ہوں گے، اگر وہ لیٹے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے قریب ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے قریب، اور اگر کھڑے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے وہ سارے آٹومیٹک سب سسٹم لگے ہوئے ہوں گے، جتنا قریب آپ کو ضرورت ہوگی اتنا قریب اور دور وہ ہوتے رہیں گے۔ رب کی کن کن نعمتوں کی ان سجاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ حور ہیں واپے کرے شرم و حیا، جن کو انس و جن نے پہلے نہ چھوا، ایسے حوریں بھی ہیں جن کو کسی انسان و جنات نے چھوا تک بھی نہیں ہوگا۔ رب کی کن کن نعمتوں کی ان سجاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کیا حسین و خوب حوران ہے، وہ یکی یاقوت اور مرجان ہے، رب کی کن کن نعمتوں کی ان سجاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ جزا کا فطری اصول کیا ہوگا؟ کیا اصول ہے؟ اچھے کاموں کی یہی تو ہے جزا، کی صلہ اچھے سے اچھا ہو عطا، بھائی جو اچھا کرے گا آگے اس کے لیے اچھا بدلہ، اور جو برا کرے گا آگے اس کے لیے برا بدلہ، یہ اصول ہے اللہ کا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، رب کی کن کن نعمتوں کی ان سجاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہ تھوڑا سا آج بچا ہوا ہے، سوچ رہے ہیں اس کو پورا کر لیں تاکہ کل سے ہم سورۃ الواقعہ شروع کریں۔ اصحاب الیمین کو یہ بھی جنت ہی سے متعلق ہے۔ اور کیا ملیں؟ خالی دو ہی جنت نہیں، فرمایا اور بھی دو باغ ہیں ان کے سوا، جو اپنے رب سے ڈر ڈر کر زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں۔ خالی دو ہی جنت نہیں، دو ہی باغ و بہار نہیں، بلکہ دو اور بھی، کتنے ہو گئے؟ 4۔ فرمایا اور بھی دو باغ ہیں ان کے سوا، ان کی نسبت دونوں ہیں کمتر، ان کی نسبت دونوں ہیں کمتر وہاں۔ رب کی کن کن نعمتوں کی ان سجاں، تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ باغ دونوں خوب گہرے سبز ہیں، دونوں رنگت میں سیاہ آمیز ہیں۔ جب کوئی چیز بہت ہری بھری ہو جاتی ہے تو سیاہی کی طرف مائل ہو جاتی ہے،
اپنے یہاں کہتے بھی ہیں ایک دم کالا ہو گیا، یعنی اتنے زیادہ سیاہ ہو گئی، اتنا زیادہ سبز ہو گئی، اور اگر کھاد وغیرہ کھیت میں نہ ڈالیے تو کیا پڑ جاتے ہیں؟ پیلا پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ پیلے پڑ جائیں جنت کے باغ، نہیں، ہمیشہ ہرے بھرے اور فل، اس کو کہیے ہرے بھرے، جو سیاہی کی طرف اور کالے پن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس طرح ہو گیا۔ رب کی کن کن نعمتوں کی انس و جاں تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں۔ ابلتے ہوئے چشمے، یوں کہیے کہ فوارے ہوں گے، حوض ہوں گے، تالاب ہوں گے، ان میں فوارے لگے ہوئے ہوں گے۔ پارکوں میں چلی جائیے، آپ کو یہ منظر کہیں کہیں دکھائی دیتا بھی ہے، فوارے لگے ہوئے ہوں گے، یہ بھی ہوں گے۔ ان میں دو چشمے ابلتے رہتے ہیں جن سے وہ سیراب ہوتے رہتے ہیں، فیہما عینان نضاختان۔ رب کی کن کن نعمتوں کی انس و جاں تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں۔ میووں کے انبار ہوں گے، دونوں باغوں میں ہے میووں کی قطار، قطار مانے لائن سے میوے لگے ہوئے ہیں، کس کے؟ ایک ایک جنتی کے لیے۔ اور یہ کہاں بیان ہو رہا ہے؟ سب سے سچی کتاب میں، جس سے سچی کائنات میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اس میں بیان ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ دونوں باغوں میں ہے میووں کی قطار اور ان میں ہے کھجوریں اور انار، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ رب کی کن کن نعمتوں کی انس و جاں تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان میں ہے پاکیزہ سیرت والیاں اور بے حد خوبصورت بیویاں، فیہن خیرات حسان۔ رب کی کن کن نعمتوں کی انس و جاں تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ خیمہ نشین دوشیزہ حوریں، گوری رنگت والیاں چشمے غزال، خیموں میں مستور ہیں، خیموں میں مستور حوریں لا زوال، حور مقصورات فی الخیام۔ رب کی کن کن نعمتوں کی انس و جاں تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان کو جن و انس نے پہلے کبھی نہ لگائے ہوں گے ہرگز ہاتھ بھی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ رب کی کن کن نعمتوں کی انس و جاں تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں۔ نفیس غالیچے بیٹھنے کے لیے، فرش کے طور سے بیٹھنے کے لیے غالیچے، اور کیا کہتے ہیں؟ قالین، سبز و مسند اور نفیس و قیمتی، بستروں پر ہوں گے بیٹھے جنتی، متکئین علی فرش علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ رب کی کن کن نعمتوں کی انس و جاں تم میں جھٹلانے کی ہے تاب و تواں۔ آخری آیت، ہر بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ اللہ سے مشکل نہیں ہے، ہمارے ہو سکتا ہے سمجھ باتیں نہ آ رہی ہوں، لیکن یہ سب برحق ہیں۔ فرمایا برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام، برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام، عظمت و اکرام ہے جس پر تمام۔ الحمدللہ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ آخری آیت کا ترجمہ تھا۔ اب دعا کے طور سے ہم ایک دو اشعار پڑھ لیں، اور خاتمے سورہ رحمان کا خاتمہ جو ہوا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اشعار میں ہم لوگوں نے سنا، اور کہنے والے نے کہا اے میرے اللہ رب ذوالجلال، رحمتیں ہیں تیری ہم پہ لازوال، اللہ کے بے شمار رحمتیں، کروڑہ رحمتیں اتنی ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو، اسے کو فرمایا۔ سورہ رحمان کا یہ ترجمہ
سورہ رحمان کا یہ ترجمہ، بے تیری رحمت یقیناً تھا محال۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ترجمہ کر دینا اور بھی قرآن کا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہی سے ہو سکتا ہے۔ کر عطا اس کو تو اب شرف قبول، تاکہ اس کا فائدہ ہو بے مثال۔ سب بنا لیں اس کو اپنا حرز جاں، اور ان کے واسطے ہو نیک فعال۔ یعنی درخواست کر رہے ہیں سننے والوں سے کہ سب لوگ اس کو جان سے بڑھ کر اس کو عزیز بنا دیجئے، بہترین چیز ہے۔ سورہ رحمان تو ویسے بھی، اور سارا قرآن ہی اپنے دل کی آواز سمجھیے۔ ہوں سبھی احباب اس کے قدرداں، اور اس کی برکتوں سے مالا مال۔ تیری خوشنودی کا طالب ہے اثر، اس کا کنبہ اور سب اہل و عیال۔ نیز جو بوٹے ہیں اثری باغ میں، سب کو اپنی رحمتوں سے کر نہال۔ بس تو ہی اے خالق ارض و سما، فاطر السماوات والارض، بس تو ہی اے خالق ارض و سما، دونوں ہی عالم میں ہے مولا میرا، دونوں ہی عالم میں ہے مولا میرا۔ آخری دعا کیا ہونی چاہیے؟ موت دے اپنا بنا کر تابعدار، اے اللہ ہمیں اپنا تابعدار بنا کر ہمیں موت عطا فرما، جس کو ہم روز ترجمہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا کر وفات دے، اور جب تجھ سے ملاقات کرے تو ہم ایک سچے پکے مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں۔ موت دے اپنا بنا کر تابعدار، نیک لوگوں میں مجھے کر لے شمار، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب